الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انہو هو السمیع البصیر. صدق اللہ العظیم. شب اسرا کے دولا پہ دائم درود، شب اسرا کے دولا پہ دائم درود، نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام. آج کی شب وہ عظیم الشان رات ہے جس رات میں اللہ رب العالمین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے پناہ عزتیں، عظمتیں، شانیں عطا فرمائیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دیدار سے نوازا. رات کے مختصر سے حصے میں اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی اور پھر ساتوں آسمان، لوح و قلم حتیٰ کہ عرش بری تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسائی ہوئی اور اللہ رب العالمین نے سر کی آنکھوں سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار عطا فرمایا. یہ وہ برکتوں والی، عزتوں والی، عظمتوں والی شان ہے، رات ہے جس رات کے اندر اللہ رب العالمین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شان، مقام اور مرتبے عطا فرمائے. مسجد اقصیٰ کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت کرائی، جس سے یہ ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف سید الانبیاء ہیں بلکہ آپ امام الانبیاء ہیں. اور اس رات کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مشاہدات کیے کہ جنہوں نے صدیوں کے مسائل کو حل کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مررت بقبر موسیٰ، کہ میرا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براق کے اوپر یہ دیکھنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بتاتا ہے اللہ رب العالمین نے وفات کے بعد انبیاء کرام کو زندگی عطا فرمائی ہے، اور زندگی بھی کیسی عطا فرمائی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں. اور یہ مشاہدہ حضور کا بتاتا ہے کہ اللہ نے حضور کو ایسی نگاہ عطا فرمائی ہے کہ سرکار براق کے اوپر ہوں، قبر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہوں تو سرکار کی نگاہ اس میں بھی آ جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں رہتا. پھر آپ اس پہ غور فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس امت کو آسانیاں عطا فرمائیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کی بارگاہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں، رب العالمین سرکار کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرماتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو آپ کی امت کے لیے کیا عطا فرمایا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ارجع الی ربک، آپ اپنے رب کی طرف واپس جائیں اور اللہ رب العالمین سے تخفیف کا سوال کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. المختصر جو 50 نمازیں تھیں وہ 5 نمازوں کے اندر بدل جاتی ہیں، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے حبیب، ہمارے ہاں بات میں تبدیلی نہیں ہوتی. جو بندہ 5 نمازیں
ادا کرے گا میں اسے 50 نمازوں کا ثواب عطا کروں گا۔ تو یہ معراج کی عظمت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور رفعت کا سماع ہے کہ سرکار اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو نمازیں 50 سے 5 رہ جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے حضور کتنا مقام اور کتنا مرتبہ ہے کہ سرکار کی وجہ سے امت کو یہ آسانی مل جاتی ہے۔